ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی کشتی نوح تھوڑی ہے کہ اس میں تم بیٹھو گے تو ہی تم کامیاب ہو. وہ ساری نزاکتوں سے واقف ہیں. یہ بھی کلیم نہیں ہے کہ ادھر نہیں آؤ گے تو تم مسلمان ہی نہیں رہو گے. کوئی جھلا کے پوچھتا ہے ہم سے کہ کیا مسلمان نہیں ہیں اگر ہم جماعت اسلامی تحریک اسلامی سے وابستہ نہیں. ایک صاحب بہت غصے میں انہوں نے پوچھا. میں نے کہا کس نے کہا آپ سے؟ کس لٹریچر میں کس تقریر میں کبھی آپ نے یہ بات سنی؟ میں نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے اسمارٹسٹ طریقہ ہے کہ اس اجتماعیت سے وابستہ ہو جاؤ جو اقامت دین کے لیے برپا ہوئی ہے, جو خالص انبیائی مشن کو سامنے رکھ کر حرکت میں ہے. اس لیے ہم اس سے وابستہ ہیں. اب آپ سوچ لیجیے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ. ہم تھوڑی آپ کا سوال جواب کرنے والے ہیں. ہم تو اس لیے وابستہ ہوئے ہیں کہ اس کو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہم پاتے ہیں. اس راہ میں ہم اپنا جو کچھ بھی لگائیں گے ہم کو بہت اس کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز بڑا چڑھا کر ہم کو وہاں انعامات ملیں گے. اس لیے ہم اس سے وابستہ ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے, جو 23 سالوں پر پھیلی ہوئی محیط فلڈ لائٹ میں زندگی ہے, دنیا کے کسی انسان کو یہ اعزاز حاصل نہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ اعزاز کا لفظ ہٹا دیں, دنیا کا کوئی انسان اس مشقت میں نہیں ڈالا گیا کہ اس کی زندگی کا ہر گوشہ پبلک کے سامنے ہو. میری آپ کی زندگی کا ہر گوشہ پبلک کے سامنے نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ہر گوشہ پبلک کے سامنے رکھا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو یہ ہے وہ زندگی. اور یہ پوری تاریخ اس سے آپ ہم پوری طرح سے واقف ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام کے تمام سابقون نہیں تھے, بلکہ وہاں منافقین بھی تھے وہاں, اور منافقین بھی بڑے آرگنائز تھے. وہ ان کے ایک رئیس المنافقین بھی ہوا کرتے تھے, عبداللہ بن ابی. ہم واقف ہیں اس. وہاں تینوں قسم کے لوگ پائے جاتے تھے. وہ لوگ جو بہت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے انکنڈیشنل, دوسرے وہ جو ٹھیک ٹھیک تھا معاملہ, تیسرے وہ جو جن کا ذکر ہم منافقین کی حیثیت سے کرتے ہیں, اور وہ تو اور چوتھے ہے ہی جو انکار کرنے والے. ہم ان لوگوں کی زندگی کو اپنے لیے معیار بناتے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ہم اسی کو دہراتے رہتے ہیں, انہی واقعات کو سناتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, دل میں ایک رقت اور گداز محسوس کرتے ہیں, ویسا بننا چاہتے ہیں. تو ان کی جو صفات ہیں میں ان تمام کو وہ نہیں رکھوں گا ابھی آپ کے سامنے. صرف چند چیزوں کی طرف میں تھوڑی توجہ کرانا چاہتا ہوں. انہوں نے اس وقت کی تحریک سے وابستگی اس وقت اختیار کی تھی جب دور دور تک کامیابی کے کوئی آثار نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکا و تنہا اٹھے اور آپ نے تاریخ کے عظیم الشان انقلاب کو برپا فرما دیا. کوئی بھی انسان اس سے عاجز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفیشینسی کو وہ پہنچ سکے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انقلاب کو برپا فرمایا تو جن مراحل سے آپ گزرے تو وہ تو بہت حوصلہ شکن تھے اور جان لیوا تھے نا, لیکن جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا, انکنڈیشنل ساتھ دیا, وہ ریزرویشنز رکھ کر آپ کے ساتھ میں نہیں آئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم قریب کامیابی آپ کو مل جائے گی اور ساری آپ کا روب و دبدبا اور آپ کا کنٹرول جزیرت العرب سے وہ آگے گزر کر سارے مقامات پہ چھا جائے گا, اس لیے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. وہ لوگ اپنا سب کچھ نثار کر
صرف آخرت پر نظریں جمائے ہوئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں آ کر کھڑے ہو گئے ہو. پھر انہوں نے ایک موسم دو موسم نہیں گزارے، ویسے اسی موڈ میں، اسی جانثاری کی موڈ میں، اسی رنگ میں رنگے ہوئے انہوں نے زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں گزار دی. 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتے رہے ہو. مولانا نے ان تقریروں کے حوالے بہت بروقت دیے ہیں. جب غزوہ بدر کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کی آرا طلب فرمائی کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ کئی صحابہ اٹھے. اس میں سے انصار میں سے اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں جو ہے آزمائشی وقت میں آپ سے یہ کہہ دیں کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور اللہ سے لڑو، ابھی تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. نہیں ہے اللہ کے رسول، ہم آپ کے دائیں بائیں دیوار بن کر چلیں گے، ہم برق الغمات تک آپ کا ساتھ دیں گے. آپ کہیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم اس سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے اور ہم آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گے. آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ تمام تقریریں ان کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں آپ لے آئیے. تو لوگ دوڑتے رہے، مطالبہ ان کا کچھ نہیں تھا کہ ہم کو کیا کیا ملے گا. بس ان سے کہا گیا تھا کہ تم یہ کام کرو، آخرت میں تم کامیاب قرار دیے جاؤ گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کو بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. دوسرا پوائنٹ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنی انا اور نفس پرستی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا. میں کچھ ہوں، I am something, no? I have rendered my services for so many years. میں نے اتنی خدمت کیا ہوں، اتنی قربانی دیا ہوں. آپ کہیں جملہ ہی نہیں پاتے. اس طرح کی کوئی نفس پرستی کا اور اپنی سمجھ لیجئے کہ اپنی ذات کا جو assertion ہے کہ ہم یہ صحیح سمجھتے ہیں، ہماری اس بات کو مان لینا چاہیے، ہماری قدر کرنا چاہیے آپ کہ ہم کب سے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ یہ بات نہیں پاتے ہیں، بلکہ وہاں ان سب چیزوں کا نیگیشن ہے، نفس پرستی کا کوئی شائبہ نہیں. اس موقع سے ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت ساری تاریخ کی واقعات آ گئے ہوں. میں ان واقعات کو صرف ٹچ کر کے، اس میں سے ایک حضرت خالد ابن ولید، بہت مشہور واقعہ ہے. الفاروق میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے اس کو کہ جس وقت سیدنا خالد کو معزول کیا گیا تو معزولی جو تھی وہ بہت ہی سمبولک تھی. وہ یہ نہیں تھا کہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ آپ معزول ہو گئے، نہیں، بلکہ معزولی یہ تھی کہ امامہ کھولا گیا اور گردن میں لپیٹ دیا گیا. گویا یہ ڈکلیریشن تھا کہ خالد بن ولید اب سے پیسہ سالات نہیں. تو اس کو تو بہت ایبیوز، ایک سمجھ لیجئے ایک ایسی چیز سمجھ جائے گی کہ ایک کسی کا پرسنل ایبیوز ہے جیسا ہوا کہ امامہ کھولا گیا، گردن میں لپیٹ دیا گیا. اور یہ کاروائی جس وقت ہوئی تو خالد ابن ولید فوجوں کی کمان سنبھالے ہوئے تھے. بہت پہلے یہ سیدنا عمر کا یہ ڈیسیجن ان کے ہاتھ میں پہلے پہنچا دیا گیا تھا. جس نے پہنچایا تھا تو وہ ایک اکیلا ہی آیا تھا قاصد دربار خلافت سے. وہاں سے کوئی بڑی فوج کا حصہ نہیں آیا تھا کہ بغاوت کا کوئی اندیشہ نہیں تھا. بس ڈکلیریشن یہ تھا کہ تم معذور کر دیے گئے ہو. وہ پوری تفصیلات آپ پڑھ لیجئے. اور تمہاری جگہ پر اب ابو عبیدہ. انہوں نے کہا کہ جنگ ابھی پورے شباب پر ہے، میں اس پر عمل شام میں کر لوں. صحیح ہو. شام میں وہ جناب آدمی قاصد آگے بڑھا، اس نے گردن میں لپیٹ دیا. انہوں نے سے اتنا جملہ کہا حضرت خالد نے کہ میں پہلے بھی اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اب بھی میں اللہ کی راہ میں لڑوں گا.
تو یہ واقعہ تو معلوم ہی ہے. لیکن اس کے بعد کا جو ایک بہت اہم بات جو بعد میں مطالعے میں آئی، آپ کی شاید آ چکی ہوگی، میرے مطالعے میں بھی لیٹسٹ آئی، وہ یہ کہ ابو عبیدہ وہ سپہ سالار کی حیثیت سے چارج سنبھال لیا اور مسلمانوں کے تقریباً 400-500 کے قریب مجاہدین کو رومیوں نے گھیر لیا، بڑی فوج نے ان کو گھیر لیا اور چانسز نہیں تھے بچنے کے. اور یہ اطلاع جو ہے مین فوج کو وہ سیدنا ابو عبیدہ کو ہو چکی ہے. تو انہوں نے مشاورت طلب فرمائی کہ بھئی کیا کیا جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو سیدنا خالد بن ولید بھی سامنے بیٹھے ہیں. اب مختلف لوگ اپنا اظہار خیال کر رہے تھے. سیدنا خالد خاموش. حضرت ابو عبیدہ نے ان سے پوچھا، اے ابو سلیمان، شاید اس فیصلے کی گرانی کچھ ایسی محسوس کر رہے ہو. اتنا سننا تھا کہ سیدنا ابو عبیدہ نے، سیدنا خالد نے جواب میں عرض کیا، اے ابو عبیدہ، حکم دے اے ابو عبیدہ، حکم. جو تم مناسب سمجھتے ہو اے ابو عبیدہ، حکم دو، اس پر عمل ہوگا. اس میں خیال غیر معمولی تاریخ کا یہ باب ہے. دیکھیے، وہ چاہتے تو خاموش رہ سکتے تھے، کوئی تان طنز کر سکتے تھے، لوز کامنٹ پاس کر سکتے تھے. تو سیدنا ابو عبیدہ نے کہا کہ جاؤ اور جا کے ان کو چھڑاؤ. وہ اتنا کہنا کافی. انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو سلیکٹ کیا اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس طرف چلے گئے جہاں رومیوں نے محصور کر رکھا تھا. کتنی آمادگی تھی دیکھیے. نفس پرستی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا. تاریخ نے ایسی لوگوں کو جگہ دی دیکھی. تاریخ نے منافقین کو اپنی پیشانی پہ نہیں سجایا. ان کی تاریخ کو، ان کا کوئی نام آج یہ کہہ کے نہیں لیتا ہے کہ یہ بہت اسمارٹ لوگ تھے اور خوبی کے ساتھ ادھر بھی ادھر بھی چالیں چلتے رہے. کوئی اپریسیشن نہیں ہے ان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بڑا سبق ہے. حضرت کعب بن مالک کے تعلق سے آپ پڑھتے ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ توبہ میں بہت تفصیل سے ان کے اس واقعے کو لکھا ہے، اور مولانا ہی کا بہت زوردار قلم ہے جس نے اس واقعے کی غیر معمولی تشریح کی ہے. تو اس میں جب شاہ غسان کا خط پہنچا ان کے پاس، حضرت کعب بن مالک کے پاس، تو اس نے لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر بہت ظلم توڑ رکھا ہے اور تم کو ایسی شخصیت نہیں ہو کہ تم کو یوں ہی ضائع ہونے دیا جائے. تم ایسی شخصیت نہیں ہو کہ تم کو یوں ہی، تم بہت غیر معمولی شخصیت ہو، تم کو یوں ہی ضائع نہیں ہونے دیا جائے. ایسی شخصیت نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہاری بڑی پذیرائی ہوگی. کتنا بڑا آفر تھا. 40-50 دن کا بائیکاٹ جناب، کوئی معمولی بات تھوڑی تھی. وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا ان سے، اکیلے پھرتے رہتے تھے مدینے میں. کسی کے پاس جاتے تو کوئی بات نہیں کرتا تھا. پڑھ لیجیے اس پورے واقعے. 40 دن کے بعد ایک قاصد آیا، اس نے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو ان کے والدین کے گھر چھوڑاؤ. کیا دل گردہ تھا جناب. انہوں نے کہا میں طلاق دے دوں اس کو. انہوں نے کہا نہیں، چھوڑ کر آؤ، بس چھوڑ کر آ جاؤ. بادشاہ کا یہ خط آیا کہ بھئی تم ہمارے پاس آؤ. وہاں کہا زندگی کو ضائع کر رہے ہو، یہاں آؤ، ہم تمہاری پذیرائی کریں گے. حضرت کعب بن مالک نے کہا یہ ایک بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہہ کر اس کی بادشاہ کے اس نامے کو، خط کو لیا اور آگ میں ڈال دیا اس کو. اگر وہ چلے جاتے ہیں تو آپ ان کا ذکر یہاں نہیں کرتے تھے. سیدنا خالد اگر اپنے ساتھ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے
تو ان کا ذکر آپ یہاں نہیں کرتے. انہوں نے صرف اتنا جملہ کہا سیدنا خالد، اس کو نقل کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب میری ضرورت تھی تو میں نے ایران اور روم کی ظاہر ہے کہ بہت کانٹے کی جنگوں میں ان کا حصہ تھا، تو ان کے قبیلے کا ایک سردار اٹھا، اس نے کہا کہ اے سردار، تیرے اس جملے سے فتنے کی بو آتی ہے. تو سیدنا خالد نے اس کا تاریخی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ عمر کے ہوتے ہوئے فتنے کا کیا خوف، عمر کے ہوتے ہوئے فتنے کا کیا خوف. قائد پر اتنا اعتماد تھا، اس قائد پر اتنا اعتماد تھا جس نے ان کو معزول کر دیا تھا. جب ملے تو انہوں نے کہا کہ عمر تم نے میرے ساتھ ناانصافی کی. عمر وہ پڑھ لیجئے، میں آپ کو آپ کی تشنگی کو میں باقی رکھ رہا ہوں، پڑھیے پوری چیزوں کو. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اجتماعیت سے وابستگی میں اس چیز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور صرف وہی لوگ قیمتی قرار پاتے ہیں جو اس کوالیفیکیشن کے ساتھ اندر آتے ہیں. تیسری چیز جو ان لوگوں کی انالیسس سے سامنے آتی، دیکھیے بات یہ چل رہی ہے کہ ہم تحریک سے وابستہ کیوں ہوئے. میں نے آپ کو اس کا مختصر جواب دیا کہ ہم سابقون میں شامل ہونا چاہتے ہیں سورہ واقعہ کی آیات کی روشنی میں. اب ان کی کوالٹیز کیا تھی وہ اپنے اندر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں ایگزاسٹیو لسٹ رکھ کر بات نہیں کروں گا آپ سے، یہ پوری لمبی لسٹ ہے ان کی کوالٹیز. میں صرف چند کوالٹیز کی طرف آپ کی توجہ خود اپنے آپ کو اس سے پہلے مخاطب بنا کر میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ اس زندگی کی حقیقت سے بہت اچھی طرح واقف ہو گئے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. تو سورہ بلد میں کہا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ زندگی مشقت میں گزرنے والی ہے. یہ زندگی ہر ایک کو، ہر شخص کو اس یہاں مشقت میں زندگی گزارنی. کسی کو ساری چیزیں حاصل ہو جائیں تو اس کو کم از کم یہ دکھ تو ضرور اس کے سارے مزوں کو کرکرا کرتا رہے گا کہ مجھ کو سب کچھ چھوڑ کر قبر میں جانا ہے. اس کا تو کوئی علاج نہیں. وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ قبروں میں رکھ رکھ کر آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، پھر روتا ہوا جاتا ہے نئے لوگوں کو دفن کرنے کے لیے. یہ پروسیس چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ لوگ اس کو لے جا کر قبر میں رکھ دیتے ہیں. یہ جو مشقت ہے، ہر شخص مشقت سے گزر رہا ہے. ہر شخص، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ صحت بھی ہے، خوفناک قسم کی سمجھ لیجیے خبریں بھی ہیں، رشتہ داروں کی اموات ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو زندگی مشقت میں گزرنے والی ہے یوں بھی، تو صحابہ نے بہت اہم ڈیسیجن لے لیا، پھر کیوں نہ اسے اللہ کی راہ میں مشقت میں گزارا جائے. مرنا ہے تو کیوں نہ اللہ کی راہ میں مریں. ساری سختیاں جھیلنا ہے تو کیوں نہ اللہ کی خوشنودیوں کو سمیٹتے 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 دائی اجل کو لبیک کہیں. انہوں نے اس حقیقت کو پا لیا تھا. یہاں کوئی بھی چین، اطمینان اور آرام سے ہمیشگی کا پیالہ پیے تھوڑی بیٹھا ہے کوئی. یہاں ہر شخص گزرنے والا ہے. تو انہوں نے بہت رائٹ ڈیسیجن لیا انہوں نے کہ ہم اللہ کی راہ میں مشقتیں جھیلیں گے. اللہ کی راہ میں اگر جان چلی جائے تو اس سے بڑا نفع کا سودا کیا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں، چاہے سعید بن ربی نہیں، حضرت انس بن نضر، مجھ کا نام یاد نہیں آ رہا، جب وہ غزوہ احد میں جب اپنے گھوڑے سے گرے وہ، تو جسم پر تقریباً 80 زخم تھے ان کے. تو انہوں نے کہا کہ فزت ورب کعبہ،
رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی کامیابی کا دعوے دار ہے؟ تو کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کو بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے. تو کتنوں کے لیے یہ چیز اسلام کی طرف آنے کا سبب بن گئی. ایک صحیح مزاج کو سمجھ لیا ہوگا. سید قطب کو جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تو جب سید کو لے جایا گیا تخت دار کی طرف تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے. پوچھا جاتا ہے، ہر پھانسی کے مجرم سے پوچھا جاتا ہے. ظاہر وہ یہ تو فرمائش نہیں کر سکتا کہ مجھ کو چھوڑ دیا جائے. اس کے علاوہ اور کیا فرمائش ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ تو سید نے کہا کہ میں 2 رکعت سنت القتل پڑھنا چاہتا ہوں، جس کو حضرت خبیب کی جو سنت، جس کو انہوں نے اپنے قتل ہونے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے سنت 2 رکعت پڑھی تھی، انہوں نے کہا کہ میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں. کیا عجیب منظر ہوگا وہ کیا عجیب منظر ہوگا جب سید قطب لگے. یہ کوئی پرانی بات تو نہیں ہے نا، یہ قریب کی بات ہے. کتنا عجیب منظر ہوگا، اس کو پکچرائز کیجئے اس کو، کہ جہاں ان کو لٹکایا جانے والا ہے اس کے قریب ہی میں کھڑے رہ کر سید قطب نماز ادا کر رہے ہوں گے. نماز ادا کرنے کے بعد وہی جملے کہے جو صحابی رسول نے کہے تھے کہ قسم اللہ کی جی تو چاہتا تھا کہ بہت لمبی رکعتیں پڑھوں کیونکہ آخری نماز ہے، لیکن میں نے یہ سوچ کر نماز کو مختصر کر دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہوں. کس قدر غیر معمولی شعر ہے رشید کوثر فاروقی صاحب کا. انہوں نے کہا کہ مرنے والا کتنا خوش تھا، مرنے والا کتنا خوش تھا، تختہ دار ہو جیسے ہنڈولا جھولا. جان تو پیاری ہوگی اسے بھی، اس نے کچھ تو سوچا ہوگا، کچھ تو سوچا ہوگا اس نے. وہ کیا سوچا ہوگا؟ وہ یہ کہ جان تو جانے والی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو جانی آنی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. جگر کا بہت مشہور شعر ہے، یہ جان تو جانی آنی. تو لوگوں نے ایک بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیا تھا. میں اس کو اس صدی کا سب سے بڑا جوک قرار دیتا ہوں. جوک، لطیفہ. جب اس جلاد نے، وہاں کے جو سرکاری امام بھی تھے، انہوں نے سید کو آخری نصیحت کی کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے. جس طرح سے کہتے ہیں مرنے والے سے کہ آپ کا دم کلمے پہ نکلے، تو آپ کلمہ پڑھ لیجئے. اگر آپ کو یاد آ گیا ہوگا، دعوت کے خبر و نظر کے کالم میں یہ تفصیلات آئی تھیں، اگر آپ کو یاد ہو. میں نے تو اس کو وہیں پڑھا تھا. تو میں اس کو لطیفہ کیوں کہتا ہوں وہ سنانا چاہ رہا ہوں. سید نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اسی کلمے کو پڑھنے کے جرم میں یہاں لایا گیا ہوں. میں نے اس کلمے کے نفاذ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا. تم نے اس کلمے کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنایا ہے. تم کس منہ سے مجھ سے کہتے ہو کلمہ پڑھو؟ وہ تو جیل کے سرکاری امام تھے، ایجپٹ ایئر ویز سے حج بھی کر کے آ گئے ہوں گے موسٹ پروبیبلی. سید کہہ رہے ہیں کہ تم کس منہ سے مجھے کہتے ہو؟ میں نے اس کلمے کے نفاذ کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سید جیسی شخصیت کوئی معمولی آدمی تھوڑی تھے. وہ
جس شخص نے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے جیل میں مکمل 6 جلدوں میں فی ظلال القرآن ہے، مجھ کو تو بہت مزہ آتا ہے، اس کے ٹائٹل کے نشے میں ہوں میں اب تک، اس کے ٹائٹل کے نشے میں ہوں میں۔ انہوں نے کہا میں جیل میں کہاں تھا، میں قرآن کے سائے میں تھا، میں نے قرآن کے سائے میں یہ دن گزار دی۔ حافظ قرآن تھے وہ، مفسر قرآن تھے، کولاراڈو اسٹیٹ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھا وہ شخص، بہت بڑی ہائیسٹ ایجوکیشن کی کوالیفیکیشن لے کر وہ آئے تھے، اور ان کو منسٹری آف ایجوکیشن کا پورٹ فولیو جمال عبد الناصر کی حکومت میں پیش کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کہا میرے اندر اتنی تھوڑی صلاحیت، انہوں نے کہا میں اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں دخل اندازی نہیں ہوگی۔ تو ڈکٹیٹرشپ کو کہاں گوارا تھی یہ بات؟ انہوں نے کہا پھر مجھ کو بھی یہ پورٹ فولیو منظور نہیں ہے۔ آخر سید نے کیوں تحریک کا ساتھ دیا، اخوان المسلمون کا ساتھ کیوں دیا؟ آپ اس کی انالیسس فرمائیے، اس میں کیا اٹریکشن تھا؟ اس میں اٹریکشن ایک ہی تھا، وہ یہ کہ زندگی تو یوں بھی گزر جانے والی ہے۔ انتہائی دانشمندانہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مشقتیں جھیلتے ہوئے زندگی گزار دو۔ تو رفقائے محترم، ہم بھی ان 1 2 3 4 جو میں نے صفات آپ سے عرض کی، اور بھی اپنی لسٹ کو آپ بڑھا لیجئے، ہم بھی اسی تیاری کے ساتھ تحریک اسلامی کا ساتھ دیں تو ہمارا سفر بہت انجوائبل ہوگا، بہت مزے آئیں گے، اس میں بہت مزے رہیں گے۔ دیکھیے یہ سارا سفر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں آدمی روتے جھیکتے ڈرتے کانپتے لٹ 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 پیر کرتے ہوئے زندگی ایسی اجیرن گزار دیتا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت کوالٹی کی زندگی گزرتی ہے۔